بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد اولادوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو شریعت اسلامیہ کیا ڈیوٹیاں دیتی ہے، اس سے آگاہی پورے معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور اس ڈیوٹی کے حوالے سے لا علمی، غفلت، لاپرواہی وہ پورے معاشرے میں خلل اور خرابی کا سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں نظریاتی، عملی اور خلق کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ خرابیاں ہمارے گھروں میں، ہماری قوم میں چلی آ رہی ہیں۔ ان خرابیوں کے پیچھے بھی ہماری اپنی غیر ذمہ داری کا دخل ہے۔ ہم جس منصب پر قائم ہیں، ہم اس منصب کو اس کا پورا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان نصیحتوں کے متعلق سورہ لقمان کی 3-4 آیات آپ کے سامنے میں نے پچھلے خطبہ کے آخر میں بس پڑھ دی تھی۔ یہ جو نصیحتیں ہیں، کوئی 10-12 نصیحتیں ہیں جو ایک ہی مجلس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ نصیحتیں شروع جب کی تو یا بنیہ کا لفظ استعمال کیا۔ بنیہ ابنی کی تصغیر ہے،
کسی چیز کو جب آپ نے معنی میں چھوٹا کرنا ہو تو اس وقت آپ تصغیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو والدین اپنی اولادوں سے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اسی انداز سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد بڑی ہوتی ہے، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میرا پیارا بچہ ہے، ننھا بچہ ہے، ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے۔ یہ شفقت، اپنائیت اور اظہار ہمدردی کا ایک طریقہ ہے۔ گفتگو شروع کی سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جو ماحول ہے اس میں یکسوئی ہے، اس میں شور شرابہ نہیں ہے، اس میں بھرپور باپ بیٹے کی آپس میں ہم آہنگی اور توجہ برقرار ہے۔ کیونکہ یہ واقعاتی بات ہے کہ بے موقع بات کی جائے اور بڑی بات کی جائے نا تو وہ بے اثر ہوتی ہے، اور بر موقع تھوڑی سی بات کر دی جائے تو وہ با اثر ہوتی ہے۔ تو سمجھانے والے کو موقع کا خیال کرنا یہ اس کی دانائی ہے، یہ اس کا شعور ہے، اور اس شعور کی تعلیم دی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عید الفطر کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور مسلمان ہر مسلمان فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی گناہ کو دیکھے تو وہ اس کی تلافی کا بندوبست کرے جہاں تک اس سے ممکن ہو۔ زبان سے ہو سکتا ہو، ہاتھ سے ہو سکتا ہو، یا خاموش رہنے سے گناہ میں کوئی کمی کا امکان ہو، تو پہلے یہ دیکھے کہ مجھے یہاں کون سا قدم اٹھانا چاہیے، اصلاح میں، بہتری میں، خیر کو بڑھانے میں، شر کو کم کرنے میں یہاں کون سا سٹیپ لینا چاہیے، پہلے اسے دیکھے۔ پھر جب اسے یہ لگے کہ میرا ہاتھ سے یہاں اپنے معاملے کو پیش کرنا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے تو وہ زبان پر آ جائے، اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ زبان سے بھی بات کرنا اس وقت معاملے کو الجھا سکتا ہے تو پھر وہ صحیح وقت کا انتظار کرے۔ غالباً پچھلے خطبات میں نے ذکر کیا تھا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا جو ذکر سنت کے مطابق نہیں تھا۔ تو وہ موقع دیکھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں سے پلٹ آئے، کیونکہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو بات کو رخ دوسرا دے دیا جائے گا اور بات سنبھل نہیں پائے گی، پروپیگنڈے کو راستہ ملے گا، تاثر یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ صاحب اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں لوگوں کو، یہ ذکر کے منکر آ گئے ہیں، یہ ذکر کے گستاخ ہیں وغیرہ، یہ تاثر پیدا ہو جائے گا۔ پھر منصب بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں وہ نہیں ہے جو منصب یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر یہ بات کریں تو انہیں وہ وقت نہیں دی جائے گی جتنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو وقت دی جائے گی، اس لیے اس موقع کو ٹال گئے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کے اس فرد سے بات کی جو فرد اس نوعیت کے معاملات کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انہیں جا کر اطلاع دی کہ میں یہ دیکھ آیا ہوں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اب تو کیونکہ ان کی تقریب ختم ہو گئی ہے، اس وقت جا کر ہم کس بندے کو کیا نصیحت کریں گے۔ دعوت کو ضائع کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب داعی کو دعوت کا شوق ہو اور دعوت کی سمجھ نہ ہو، صحیح ٹائم کا بندوبست نہ کر سکتا ہو، صحیح موقع نہ دیکھتا ہو، صحیح ٹاپک نہ چنتا ہو،
اور سامنے والے لوگوں کے حالات کو مد نظر نہ رکھتا ہو، ان کی سمجھ کے معاملے کو سامنے نہ دیکھتا ہو، یا ان کے لیے اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہو۔ تقریر جھاڑنے آیا ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ تقریر کرنے آیا ہے اور لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے۔ گفتگو کرنے آیا ہے لیکن لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کے متعلق بدگمان ہیں، اس کی تقریر ضائع ہو جائے گی، اس کے دلائل کو اہمیت نہیں دی جائے گی، اس کی شخصیت جو ہے وہ اس کی بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ تو پہل سیدنا لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی تو آپ لقمان علیہ السلام نے یا بنیا کہہ کر بات کی، پیارے بیٹے، میرے آنکھوں کے تارے، یا جو آپ کے یہاں معنی کیا جاتا ہے، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے اپنائیت اور ہمدردی کو ظاہر کیا۔ ہمارے یہاں جو خلل ہے اولادوں کی تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنائیت نہیں دے پاتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ وہ بات شیئر نہیں کر سکتا ہے کہ جو باہر کے کسی فرد کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ اتنا وابستہ نہیں ہے جتنا باہر کے کسی فرد کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ ہمارے ساتھ وہ دل کی وہ بات کھول کر نہیں کہہ پاتا ہے جو کسی اور کے ساتھ وہ کہہ پاتا ہے۔ تو ایسے میں اولادوں اور والدین کے درمیان جو دوری ہے یہ انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا ٹائم نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اپنائیت بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمدردی ہے، اپنائیت ہے۔ آپ کے گھر کے افراد اور آپ سے متعلقہ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی پر مان، خوشی اور اعتماد ہوتا تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں پر اعتماد ہوتا تھا، انہیں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی تلخی کا اظہار فرمائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-6 بندوں کے سامنے میرے لیے کسی تذلیل اور رسوائی کا باعث بنیں گے۔ ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کے حوالے سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ میرے لیے کوئی ایک سمجھدار بچے کا انتخاب کرو جو میرے گھر کے یا بیرونی چھوٹے موٹے کاموں میں میری خدمت انجام دے۔ ابو طلحہ اپنے سوتیلے بیٹے یعنی اپنی اہلیہ ام سلیم کے بیٹے 6-7 سال کا بچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، بتایا کہ یہ بچہ بہت سمجھدار ہے، آپ کی خدمت میں یہ رہے گا۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے مدینے میں۔ جن جنگوں میں شریک نہیں بھی ہونا ہوتا تھا نا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کم عمری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے کی برکت سے وہ بھی ساتھ شریک تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ فجر پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں خیبر کے پاس۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے، برابر میں گھوڑا میرے سوتیلے والد ابو طلحہ انصاری کا تھا، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے گھوڑا خیبر کی گلیوں کی طرف دوڑایا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر کی ویرانی کا ٹائم آ گیا ہے،
ہم جب کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی صبح بری ہو جاتی ہے، انہیں بہت دفعہ ڈرایا گیا لیکن یہ باز نہ آئے۔ یہ جملہ آپ نے کہا اور آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ساتھ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد کا گھوڑا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران، دو گھوڑوں پر الگ الگ ہم بیٹھے ہوئے ساتھ لگ رہی تھی، اتنے قریب تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میدان خیبر میں۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بچہ بچہ ہے، کبھی فرما برداری اور کبھی غفلت، کبھی کھیل کود میں، کبھی ٹائم پر آ جانا، کبھی ٹائم پر نہ آنا، وہ سارے حرکات ہوتی تھی جو ایک بچے سے ممکن ہے۔ کہتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لما فعلتا، کیوں کیا ایسا تو نے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہلا فعلتا، یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے تھے؟ جب انس رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو کیسے آپ تنبیہ فرماتے تھے؟ اتنا تو کہنا ہی پڑتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں، یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جا رہا تھا راستے میں میدان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا، میری فطرت کا تقاضا تھا کہ میں بھی کھیلوں۔ اب میں کام کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، غیر ارادی طور پر مجھے کام بھول گیا اور میں انہیں دیکھنے لگ گیا، جو بھی میچ تھا میں دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر رہے، پھر آپ میری تلاش میں نکلے، اور ظاہر ہے بچے کو تلاش کرنا ہے تو میدان میں ہی تلاش کیا جائے گا نا، تو آپ میدان کی طرف آئے، میں تو میچ دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر ہاتھ رکھا اپنا، آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا، میں نے نگاہ بلند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انیس کام، تو میں نے کہا میں بھول گیا، میں بھاگا اور میں جا کے کام کر آیا۔ تو تنبیہ کا یہ انداز بناوٹی شفقت نہیں ہے، حقیقی شفقت ہے۔ ہم بطور والدین اپنی اس صفت سے ہم آگاہ نہیں ہیں یا ہم اسے اپناتے نہیں ہیں۔ ہم اخراجات برداشت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کی تلخی کی اصلاح نہیں کرتے، ہم بے موقع گفتگو کا چناؤ کرنے میں بعض دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں، ہم اپنائیت پوری دکھانے میں بعض دفعہ حقیقی طور پر ہم اپنے آپ کو منوانے میں اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے کہ جب کوئی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا تو آپ کو بار بار کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کہنا پڑے گا۔ جب وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا تو وہ آپ کے پیچھے چلا آئے گا، وہ آپ سے ہم آہنگ نہیں ہوگا تو وہ پیچھے نہیں چلے گا۔ الا من رحم ربی، یہ تقدیر کا انکار نہیں ہے، لیکن تقدیر میں ہی وسائل کے جو اثرات ہیں وہ ثابت شدہ ہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ اپنائیت کا جو پہلو ہے، یہ تو گھر کے افراد ہیں، غیروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیت کا پہلو ہمیں بکثرت نظر آتا ہے۔ سیدنا عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ کے بیٹے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ احد میں زخمی ہوئے، پھر شہادت ہو گئی ان کی۔ پہلا گھرانہ ہے جو مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کے لیے آیا تھا۔ ان کی بیوہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا، وہ جو ام سلمہ تھیں اب ام المومنین ام سلمہ بن گئی۔ تو ان کی گود میں 3-4 بچے تھے جب وہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے شادیاں کرنا، اس کے اسباب میں ایک یہ سبب تھا کہ یتیموں کی اس بہانے سے کفالت ہو جاتی تھی کہ ہر بیوہ کی گود میں بچے ہوتے تھے، ان بچوں پر خرچہ کرنے کا موقع ملتا تو کفالت ہو جاتی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ بیٹا ہے
عمر ابن سلمہ خود بیان کرتے ہیں اور انس رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتوں میں بلایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ساتھ لے جاتے، کبھی عمر ابن سلمہ کو ساتھ لے جاتے۔ 7 6 8 سال کا بچہ ہے اور اسے دعوت میں ساتھ لے کے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ لے جانا، ایک تو ہے ساتھ لے جانا، مسجد میں لے آنا، پھر اس سے بے فکر ہو جانا۔ اب خبردار کسی کو صحیح نماز نہیں پڑھنے دینا، تو موجود ہے اور تو حرکتیں کر۔ ایک یہ ساتھ لے آنے کا طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ لے آنا، مؤدب کر کے لے آنا، سمجھا کے لے آنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ساتھ لے کے آنے۔ بچے نے بچوں والا کام کرنا ہے، بڑا بچوں والا کام نہ کرے، بڑا بچوں والا کام نہ کرے۔ دعوت دی ابو شعیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 5 بندوں کو ساتھ لے آئیے، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گا۔ کھانا بنایا انہوں نے، کھانا بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انس ابن مالک کہتے ہیں میرا ہاتھ بھی پکڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ انیس کھانا کھانے چلتے ہیں۔ وہاں گئے، انہوں نے کدو میں خشک گوشت، سوکھا گوشت وہ ڈال کے شوربے والا کدو بنایا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کھانے میں جب تک رسول اللہ ہاتھ نہ ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی، کھانا کھانے لگے، اور میں توجہ میں رہا کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے توجہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے وہ شوربے میں سے پسند سے تلاش کر رہے تھے اور اسے آپ تناول کر رہے تھے۔ کدو کسی کے سامنے سے لے لیا جائے تو کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا، اور چیز زیادہ بھی ہو تو کسی اور کے سامنے سے لینے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے آپ پسند کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کدو کا ایک ٹکڑا بھی کھانے میں نہیں کھایا، میں تلاش کر کر کے خاموشی سے رسول اللہ کے سامنے کرتا رہا۔ اور اس کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے فیوریٹ ڈش کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کدو فیوریٹ ڈش ہے۔ جو بات رسول اللہ کی فیوریٹ ہے وہ میری بھی پسندیدہ ہے۔